ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس نشست میں ہم سورۃ الطلاق سے سورۃ الجن تک قرآن مجید کی صورتوں کے بعض منتخب آیات کا مطالعہ کریں گے۔ سورۃ الطلاق میں جیسا کہ اس کے عنوان سے ہی واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کے بارے میں جن کو طلاق دے دی گئی ہو، عدت کے کچھ ضروری احکام اور شوہروں پر ان کے حوالے سے کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ ہدایات کا اور احکام کا ایک مجموعہ ہے، جن میں بنیادی بات یہ ہے کہ طلاق دیتے ہوئے عدت کے وقت کا لحاظ رکھا جائے، عدت کا شمار ٹھیک ٹھیک رکھا جائے، اور دوران عدت میں بیویوں کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہونی چاہیے۔ تو تمام ہدایات کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ علیحدگی ہو گئی ہے، لیکن اس عرصے میں ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہونا چاہیے، ان کو گھروں سے نکال نہ دو، اور جو اللہ نے ان کے حقوق رکھے ہیں ان کی پاسداری کرو۔ اور یہ بھی کہ جب عدت پوری ہو جائے تو تب تک تمہیں یہ اختیار ہے کہ ان کو چاہو تو اس دوران میں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر کے ان کو روک لو، یا نہیں روکنا چاہتے تو رخصت بھی ان کو بھلے طریقے سے کرو، خوش اسلوبی سے اچھے ماحول میں اس رشتے کو ختم کرو۔ اور کسی نزاع سے بچنے کے لیے، کسی پیچیدگی سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ اس موقع پر 2 گواہ مقرر کر لو، جو اس بات کے گواہ ہوں کہ کیسے یہ معاملہ کن شرائط کے ساتھ اور کس طریقے سے اپنے انجام کو پہنچا۔ اور یہاں پر بھی یہ تلقین کی ہے کہ خدا خوفی تمہارے طرز عمل میں شامل رہنی چاہیے۔ خدا خوفی شامل رہے گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر مشکل سے راستہ بھی نکالتے رہیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملات انجام دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے راستے بھی نکالے گا، اس کو رزق بھی عطا کرے گا وہاں سے جہاں سے اس کو گمان نہ ہو۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اس کے بھروسے پر اپنے رویے کو خدا خوفی کا عکاس بنانا، یہ انسان سے مطلوب ہے۔ پھر عدت کے احکام بیان کیے ہیں، مختلف خواتین کس طرح عدت گزاریں گی۔ یہاں پر بھی یہی تلقین ہے کہ عدت کے دوران میں جس طرح کی رہائش میں تم خود ٹھہرے ہوئے ہو، اپنی بیویوں کو بھی ٹھہراؤ، اور اس وجہ سے کہ اب تمہارا ان کے ساتھ رشتہ ختم ہو رہا ہے، ان کو تنگی میں نہ ڈالو، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو۔ اور اگر وہ بیویاں حاملہ ہیں تو عدت لمبی ہو سکتی ہے، اس میں بھی تنگی محسوس نہ کرو۔ جب تک وہ بچے کو جنم نہیں دیتی، عدت چاہے کتنی بھی لمبی ہو جائے، تب تک کھلے دل سے ان پر خرچ کرو، اور اس میں اپنی گنجائش کے مطابق جس کو اللہ نے جتنی گنجائش دی ہے وہ فراخ دلی سے صرف کرنے میں کوئی دل میں تنگی محسوس نہ کرے۔ سورۃ التحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے خطاب کیا ہے، اور بعض واقعات کے تناظر میں ازواج کو ایک طرح سے تنبیہ کی ہے، عتاب کیا ہے کہ بعض موقعوں پر نادانستہ طور پر ان کا رویہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے رسول اور اس کے ساتھ تعلق کے باب میں ان کے شایع نشان نہ ہو۔ تو ازواج کو بھی تنبیہ کی ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو تعلق اور رشتہ ہے اس کی نزاکت کو اور اس کی قدر کو پہچانو، اللہ کے اس کو اپنے لیے شرف سمجھو کہ اللہ نے تمہیں رسول اللہ کی زوجیت میں دیا، آپ کے نکاح میں دیا۔ اور خواتین بھی ہو سکتی تھیں، اگر پیغمبر تمہیں اپنی بیویوں کے طور پر نہ رکھنا چاہے، اگر وہ طلاق دے دے، تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کی حیثیت اور اس کی شان کے مطابق اور خواتین ان کے نکاح میں دے دے گا، جو مسلمان ہوں، مومن ہوں، فرما بردار ہوں، تائب ہوں، عبادت گزار ہوں، روزے رکھنے والی ہوں۔ تو اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے، تمہیں اللہ نے یہ شرف دیا ہے تو اس کی قدر کرو۔ اور پھر سورت کے آخر میں اسی پہلو سے ذکر کیا کہ محض اللہ کے رسول کے ساتھ یا کسی شوہر کے ساتھ رشتہ ہونا
یہ کافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے ساتھ ایمان اور عمل صالح مطلوب ہے۔ تو ذکر فرمایا کہ سیدنا نوح اور سیدنا لوط علیہ السلام، ان دونوں کی بیویاں پیغمبر کی بیویاں تھیں، لیکن انہوں نے کفر اختیار کیا، تو پیغمبر ان کے شوہر ان کے کسی کام نہیں آ سکے۔ اس کے مقابلے میں فرعون کی بیوی تھی، فرعون کافر اور سرکش تھا، لیکن اس کی بیوی مومن تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنے ایمان اور عمل کی وجہ سے اس کو فرعون سے نجات بھی دلائی اور جنت میں اس کو ٹھکانہ بھی عطا کیا۔ پھر اسی تناظر میں سیدہ مریم کا ذکر کیا کہ ان کو بھی ان کے تقوی و طہارت اور پاکیزگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا۔ تو انسان کو رشتوں اور تعلقات پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے عمل اور کردار کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورۃ الملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام صورتوں کا، جیسا کہ عرض کیا گیا تھا، مرکزی مضمون قیامت ہے، انسان کو قیامت کے محاسبے سے خبردار کرنا ہے، قیامت کے مناظر بیان کرنا ہے، اور انسان کو متنبع کرنا ہے کہ وہ اس دن کے لیے تیاری کرے۔ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ نے یہی بنیادی اسکیم واضح کی ہے کہ انسانوں کو زندگی اور موت کے اس سلسلے میں اللہ نے کیوں باندھا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت کا یہ پورا نظام اسی لیے پیدا کیا ہے کہ زندگی دے کر تمہیں پرکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور پھر موت کے بعد اس کو اس کے مطابق اس کا انجام طے کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ زندگی کے اس مقصد کو نہیں سمجھتے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی بات پر کان نہیں دھرتے، وہ پھر قیامت کے دن جہنم میں کیسے حسرت سے یہ کہہ رہے ہوں گے۔ تو فرمایا آیت نمبر 8 اور 9 سے لے کر 11 تک کہ جب جہنم میں منکروں کی ایک فوج کو، ایک گروہ کو ڈالا جائے گا، تو وہاں کے داروغہ ان سے پوچھیں کہ بتاؤ الم یأتکم نذیر، دنیا میں کوئی تمہیں خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آیا تو تھا، ہم نے ہی بدبختی اختیار کی، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا، اور پھر حسرت سے کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اے کاش ہم ان کی بات سن لیتے، اے کاش ہم غور کرتے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے، تو آج ہم یہاں پر اس بھڑکتی ہوئی آگ میں جل نہ رہے ہوتے۔ تو یہ اس دن منکروں کا انجام ہوگا۔ پھر اس کے بعد سورۃ الحاقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اور قرآن کے بارے میں منکروں کا جو ایک بڑا تأثر تھا یا ایک اعتراض تھا، اس کا جواب دیا ہے، جو یہ تھا کہ یہ پیغمبر یہ تو شاعروں اور کاہنوں کی طرح کچھ کلام بنا لیتا ہے، کچھ خبریں سنا کے بیان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے آیت نمبر 38 سے لے کر آخر تک، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، میں ان سب چیزوں کی گواہی پیش کرتا ہوں جو تم دیکھ سکتے ہو اور جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ کسی شیطان کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی اٹکل پچو بات نہیں ہے، انہ لقول رسول کریم، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ایک بڑے محترم اور صاحب منصب فرشتے کا اتارا ہوا کلام ہے۔ یہ کسی شاعر کا کلام بھی نہیں ہے، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے۔ یہ پیغمبر کا اپنا گھڑا ہوا بھی نہیں ہے۔ پیغمبر تو خدا کے حکم کا پابند ہے، اگر کوئی پیغمبر، خدا کا پیغمبر، نبوت ملنے کے بعد اپنی طرف سے کوئی بات گھڑے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی مواخذہ کرتا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر خدا نخواستہ پیغمبر کوئی بات گھڑ کر ہماری طرف منسوب کرنے کی کوشش کرے، ہم اسی وقت اس کا دائیں ہاتھ پکڑ لیں گے اور پھر اس کی شہرک کاٹ دیں گے، اور ہمیں اس سے کوئی بھی روک نہیں سکے گا۔ تو اس کلام کے بارے میں اس بے بنیاد اور اس کمزور بات کے سحر سے نکلو اور اس کی قدر کرو۔ سورۃ المعارج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے کچھ اوصاف جو قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بیان ہوئے ہیں، یہاں پر ان کا دوبارہ ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 22 سے لے کر
آیت نمبر 35 تک کہ ایمان لانے والے ان کے عمل میں، ان کے کردار میں پھر کیا چیزیں نمایاں ہوتی ہیں۔ ما الا المصلین، یہ لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ان لوگوں کے مالوں میں ایک متعین حق ہے جو وہ مانگنے والوں کو اور نادار لوگوں کو دیتے ہیں۔ یہ بدلے کے دن، جزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، یہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو حدود اللہ نے مقرر کی ہیں ان سے ہٹ کر شہوت رانی نہیں کرتے، یہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کی پاسداری کرتے ہیں، جو یہ اپنی گواہی پر قائم رہتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت اور پابندی کرتے ہیں۔ اللہ نے جنتیں انہی کے لیے بنائی ہیں، اولئک فی جنات مکرمون۔ اس کے بعد سورۃ الجن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اسی واقعے کا ذکر کیا ہے جس کا اجمالاً اس سے پہلے سورۃ الاحقاف میں ذکر ہو چکا ہے۔ یعنی جنوں کے ایک گروہ نے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوئے سنا، فوراً اس کو قبول کیا اور واپس جا کر اپنی قوم کو، اپنی قوم کے جنات کو جو اسی طرح انسانوں کی طرح شرک میں مبتلا تھے، ان کو خبردار کیا، ان کو ڈرایا، ان کو آگاہ کیا اور بتایا کہ کیسے کائنات میں ایک بڑی تبدیلی ظہور پذیر ہو چکی ہے، اللہ کی ایک نئی کتاب زمین پر نازل ہوئی ہے۔ تو جنوں کے اس واقعے کا تفصیل سے ذکر کیا کہ انہوں نے واپس جا کر کیسے اپنی قوم کے لوگوں کو آگاہ کیا، متنبہ کیا، شرک سے گریز کی تلقین کی، اور یہ بھی بتایا کہ یہ جو کائنات میں اور ہماری آسمانوں تک جانے میں جو رکاوٹیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ پہلے ہم آسانی سے چلے جایا کرتے تھے، کچھ سنگن لے کر آ جایا کرتے تھے، اب ہم میں سے کوئی ایک خاص حد سے آگے جانا چاہتا ہے تو ایک شہابیہ اور ایک کوئی ایک انگارہ اس کی طاق میں ہوتا ہے اور وہ راستہ ہمارے لیے مسدود کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ حقیقت ہمیں یہ پتہ چلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے اعزاز میں اور اس کی تنزیل کو محفوظ کرنے کے لیے شیاطین کی اور جنات کی جو نقل و حرکت ہے اس کو بھی محدود کر دیا ہے۔ تو یہ اس کی وجہ ہے۔ تو یہ جنات کا جو پورا واقعہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دوبارہ ذکر کیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔